السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور تعلیم الاسلام کے سارے پارٹ سیریل وائز سٹیپ بائی سٹیپ پڑھ لیے ہوں گے۔ اگر آپ نے سارے پارٹ سٹیپ بائی سٹیپ پڑھے ہیں تو انشاءاللہ ہر اگلا آنے والا سبق آپ کے لیے بہت آسان ہوتا جائے گا۔ لیکن ہماری آپ سے گزارش ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہونے کو کہتے ہیں لیکن ان کو بہت ساری چیزیں پتہ نہیں ہیں جو اسلام میں کہیں پڑھی جاتی ہے اور کی جاتی ہے۔ جیسے کہ آج کل ہم نماز سکھا رہے ہیں، ایک پارٹ ہم آپ کو سکھا چکے ہیں۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کل 4 پارٹ میں ہم پوری نماز سکھائیں گے، لہٰذا آج دوسرا پارٹ ہے نماز سیکھنے کا۔ آج کے پارٹ میں ہم 4 سورے سیکھیں گے، چھوٹی چھوٹی۔ ان چھوٹی چھوٹی 4 سورے کو اچھے سے یاد کر لیجئے تاکہ آپ نماز کی ہر رکعت میں پڑھ سکیں۔ آپ کو انشاءاللہ مسائل آگے بھی بتاتے رہیں گے، اس لیے کہ فرض نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، لیکن صرف 2 رکعت میں ہی ملائی جاتی ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملائی جاتی ہے، لیکن اگر ہم سنت پڑھ رہے ہیں تو سنت کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے، لہٰذا کم سے کم ہمیں 4 سورے کا یاد ہونا ضروری ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی 4 سورے سیکھیں گے، اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے۔ بہت آسان انداز میں سکھائیں گے، لیکن ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ آج ہم تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ جو پڑھ رہے تھے اس کا 13واں صفحہ پڑھنے والے ہیں، اور یہ نماز کا دوسرا پارٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر، اس سورہ کا نام سورہ کوثر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا اعطیناک الکو، واو کے اوپر جزم پڑھنا ہے، کاف کو واو سے ملانا ہے۔ کوثر، جو رو کے اوپر زبر ہے رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا۔ ہم نے سارے گرامر ہمارے قرآن والے چینل میں بتا دیے ہیں، جہاں پر ہم قرآن پاک سکھاتے ہیں۔ آپ جا کر اچھے سے وزٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سارے گرامر سمجھ میں آ جائیں گے۔ اِنَّا اعطیناک الکوثر، اب اس کا ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صاد کا معنی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی درود شریف پڑھیے۔ ہم نے تم کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر ایک نہر کا نام ہے جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے، جس کو اللہ رب العزت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں پر تھوڑا بلینڈ ہو گیا ہے، اچھی سے سمجھ لیجئے گا، یہاں پہ ہا ہے۔ وَانْحَرْ، اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ وَانْحَرْ کا معنی ہے اور قربانی کرو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ یہ ہو گئی ایک چھوٹی سی سورہ، جس کو سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں ملانا چاہے تو ملا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم سورہ کو واپس پڑھ لیتے ہیں، دھیان سے سن لیجئے۔ سورہ کو صحیح پڑھنا ضروری ہے، حروف کو بدل نہ دے۔ اِنَّا اعطیناک الکوثر فصلی، فصلی نہیں پڑھنا ہے، فصلی پڑھیں گے تو سین ہو جائے گا۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ہو گئی سورہ کوثر۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص اس سورہ کا نام ہے جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ وہ یعنی اللہ یگانہ ہے، یعنی ایک ہے۔ اللہ الصمد، صاد کو پور پڑھنا ہے، اللہ الصمد، پور یعنی موٹا۔ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، یعنی اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اللہ بھی کسی سے پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، ہمسر یعنی برابر نہیں۔ اب ہم ایک مرتبہ سورہ واپس پڑھ لیتے، دھیان سے سن لیجئے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، نماز میں نام لینا ضروری نہیں ہے، صرف سورہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، کاف کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، ولم یکن لہ کفوا احد،
اب آگے سورہ فلق. ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا ایک فائدہ کیا ہے. پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں. سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یوں کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، یعنی جس رب نے صبح کی اس رب کی پناہ لیتا ہوں. من شر ما خلق، اس کا ترجمہ یہ ہے تمام مخلوق کے شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا پھیل جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں پر دم کرنے والیوں کے شر سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے سحر کیا تھا، جادو کیا تھا، تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی تھی. اب اس کا فائدہ بھی انشاءاللہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائے. اب ہم ایک مرتبہ سورہ پڑھ لیتے، دھیان سے سن لیجئے. سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اب یہ ہو گئی سورہ فلق. اب آگے ہے سورہ ناس. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یوں کہو کہ میں آدمیوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں. ملک الناس، آدمیوں کے بادشاہ. الہ الناس، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں. آدمیوں کے بادشاہ یعنی اللہ، آدمیوں کے معبود یعنی بھی اللہ کی پناہ لیتا ہوں. من شر الوسواس، یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے. من شر الوسواس، سین کے زیر کو آگے والے صفحے میں جو لام ہے اس سے ملانا ہے. خناس، اب اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے. اب ہم ان دونوں سورے کا فائدہ بتاتے ہیں جو ہم نے لاسٹ میں پڑھی، سورہ فلق اور سورہ ناس. ہر نماز کے بعد دھیان توجہ کے ساتھ اس سورے کو کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، ایک بار پڑھے یا 3 بار پڑھے، لیکن دھیان سے پڑھنا ہے. سورہ فلق کو اور سورۃ الناس کو جو ابھی ہم نے لاسٹ میں پڑھی، اس سے کوئی بندہ بھی ہم پر سحر کا اثر نہیں کر پائے گا. ہم سے کوئی جلنے والا ہے، کوئی حسد کرنے والا ہے، کوئی بھی ہو، ہمیں اگر وہ سحر کرنا بھی چاہے گا، جادو ٹونا کرنے کی بھی کوشش کرے گا، تو وہ بندہ کبھی بھی ہم پر سحر کا اثر نہیں کر پائے گا ان دونوں سورے کی برکت سے. لیکن ہر فرض نماز کے بعد ان دونوں سورے کو پڑھنا ہے. ہم ایک مرتبہ سورہ ناس واپس پڑھ کر بتا دیتے ہیں، دھیان سے سن لیجئے. سورہ ناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس، سین کے زیر کو آگے والے صفحے میں لام ہے اس سے ملانا ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بہت ہی آسان سبق ہے، اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں. زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے لوگوں کو آپ شیئر کریں گے، اگر ان لوگوں نے صحیح طریقے سے نماز یا سورے پڑھنا سیکھا تو آپ کو پورا ثواب ملتا رہے گا. ان 4 سورے کو منہ زبانی یاد کر لے تاکہ نماز میں آسانی کے ساتھ ہم پڑھ پاوے. فرض نماز کی صرف 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، اور سنتوں میں اور واجب جیسے کہ ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے.
انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور بھی آگے چیزیں سیکھنے کو ملے گی. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.